مختصر سی بات ایک عرض کر دوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد فلا مقام احدہم ساعۃ من خیر من عمل احدکم عمرہ۔ نبی علیہ السلام نے اچھا مجھے یہ بتاؤ، اس کا میں ترجمہ بعد میں بتاتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، مسلم ہو، یا اس سے پہلے بنی اسرائیل ہو، یا نوح علیہ السلام کی قوم ہو، یا صحف آسمانی جتنے انبیاء پر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، یعقوب علیہ السلام کی ہو، یوسف علیہ السلام پر بھائیوں نے ظلم کیا، یہ واقعہ یاد رکھنا، لیکن یوسف علیہ السلام کی شریعت میں بھی گالی جائز نہیں تھی۔ کسی نبی کی شریعت کے اندر گالی دین کا حصہ نہیں تھی۔ مذاہب کفر، وہ یہود و نصارہ کے ہوں یا کرۂ ارض میں جتنے مذاہب ہیں، یہ سیکولرزم، لبرلزم، جو بھی چکر چلا، سوشلسٹ اور کمیونسٹ، کسی زمین پر بسنے والے مذہب جو انسانیت کا مذہب ہے، اس مذہب میں گالی جائز نہیں ہے اور مذہب کا حصہ بھی نہیں ہے۔ کسی مذہب کا حصہ گالی نہیں ہے۔ تو جو گالی دے مذہب کا حصہ سمجھ کے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ سوچو ذرا۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک جملہ قول ضریر ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی نہ دینا۔ یہ نہیں کہا میری امتی کو گالی نہ دینا، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ میرے صحابی کو گالی نہیں دینا۔ یہ کون سا خطبہ ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع۔ ساری دنیا بڑے شوق سے اس خطبے کا نام لیتی ہے، اس پہ عمل کرنا بھی سیکھو۔ کیا فرمایا؟ میرے کسی صحابی کو گالی نہیں دینا، امتی کو نہیں کہا۔ تو جو صحابی کو گالی دے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا، میری امت سے نہیں ہے۔ تو جدھر مرضی جاؤ۔ پھر ہندو مسلمان کو گالی نہیں دیتا، یہودی نہیں دیتا، مقابلہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، لیکن گالی کسی دین کا حصہ نہیں ہے۔ وہ مسلمان سنی دے یا شیعہ دے، گالی دین کا حصہ نہیں ہے۔ گالی دینے والا جنتی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سباب المؤمن کفر، مومن کو گالی دینا کفر ہے، کسی مومن کو گالی نہ دو۔ اور پھر وہ مومن جو شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے اس دنیا سے ہی چلے گئے، یا شہید ہو گئے، یا وفات پا گئے، آج کا مولوی اٹھ کے ان کو اگر رو رو کے کہے وہ کافر ہو گئے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو یہ تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے گالی دینا۔ اور کفر، کسی مومن کو کافر کہنا ہے، بندے کو خود کافر بنا دیتا ہے۔ تو بھائی ہمیں تو کسی پہ اعتراض نہیں ہے۔ وہ بے وقوف لوگ، میں ان کو احمق کہتا ہوں، جو لوگوں کے پیٹنے پہ کہتے ہیں تو پیٹتے ہو، پیٹو پیٹو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم قدم بڑھاؤ، بڑے بڑے چھریوں سے پیٹو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن گالی کسی دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک جملہ میں بھی ارشاد کر دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں، ریمانڈ مجرم کا ہوتا ہے، مدعی کا نہیں ہوتا۔ جو نیک آدمی ہوگا عدالت کبھی اس کو، جو صحیح آدمی ہوگا سچ پہ ہوگا، کبھی عدالت اس کو ریمانڈ نہیں دیتی۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ جو سچا آدمی ہو عدالت کہے اس کو 10 کوڑے لگاؤ یا 10 دن جیل بھیجو۔ جھوٹے آدمی کو عدالت ریمانڈ دیتی ہے۔ یہ تو دنیا کی عدالت ہے، اللہ کی عدالت کا کیا مقام ہوگا؟ میں نے کہا نا کما یلی کو بے شان ہی، اللہ کی عدالت اس کی شان کے مطابق ہے۔ جو ریمانڈ دنیا کی عدالتیں دیتی ہیں وہ مجرموں کا دیتی ہیں۔ ان کو کوڑے لگاؤ، ان کو جیل بھیجو، اور آپ کی ایجنسیوں تو الٹا بھی لٹکا دیتی ہیں، ننگا کر کے بھی مارتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ان کا ریمانڈ ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم ننگا کر کے اپنے آپ کو مارو، چھریاں مارو، جوتے مارو، زنجیریں مارو، لکڑیاں مارو، اسٹک مارو یا ڈنڈے مارو، وہ بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں، اللہ کرے اور مارو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، ریمانڈ مجرم کا ہوتا ہے، صالح کار کا نہیں ہوتا۔ ہم بھی حسین والے ہیں، جو حسین کا منکر ہے وہ امت محمد کا نہیں ہے، جو علی کا منکر ہے وہ امت محمد کا نہیں
نہیں ہے، جو صدیق و فاروق و عثمان کا منکر ہے وہ امت محمد سے نہیں ہے، جو ابن عوف کا، سعید ابن زید کا منکر ہے، طلحہ بن عبید اللہ کا منکر ہے، زبیر ابن عوام کا منکر ہے، وہ امت محمد سے نہیں ہے، جو 1,24,000 میدان عرفہ میں خطبہ حجۃ الوداع سن کر مومن کہلوانے والوں کا منکر ہے، وہ امت محمد سے نہیں ہے۔ کلیہ مختصر ہے، قصہ مختصر ہے کہ جو ان مومنوں کی تکفیر کرے قرۂ ارض میں وہ مسلمانوں کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ ریمانڈ تو آپ کو اللہ نے لیا ہے، کسی مومن نے نہیں لیا، کسی حکمران نے نہیں لیا، کسی دنیا کی عدالت میں نہیں لیا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی حسینی، تم بھی حسینی، لیکن پھر فرق سب کو سمجھ آتا ہے۔ کسی حسینی کا ریمانڈ ہے، کوئی حسینی سکون سے رہ رہا ہے، اور یہ عدالت عالیہ فیصلہ کرے گی، جس کو عدالت اکبر کہتے ہیں، جو اللہ اکبر کی عدالت ہے، فیصلہ وہاں ہوگا۔ لیکن قرآن نے فیصلہ سنا دیا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، جو مومنوں کی تکفیر کریں، جو مومنوں کی تکفیر کریں، اور مومن بھی قرون اولیٰ کے، اس دور کے نہیں، ان کے چہرے اللہ رب العالمین سیاہ کر دیں گے، ان کے چہرے اللہ رب العالمین سیاہ کر دیں گے۔ ان کے چہرے، جب چہرہ سیاہ ہوتا ہے تو وجود بھی سیاہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ چہرہ سیاہ ہو جسم سفید ہو۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو فرقہ بندی سے، گمراہی سے اور شر پسندی سے محفوظ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں دین والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، ہمارے دلوں سے فرقہ بندی کی گمراہیاں دور فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر جو قدورت، غیبت، چغلی، نمیمہ اور اس طرح کا بغض و عناد ہے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے صاف فرمائے۔ میں نے کہا ہے، میں شیعہ کو کافر نہیں مانتا، شیعہ مسلمان ہے، لیکن غلطی ہر کوئی کرتا ہے، میرے سے بھی غلطی، آپ سے بھی غلطی۔ کیا سنی کوئی نہائے ہوئے ہیں آب زمزم سے؟ سنی بھی گمراہ کرتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، اہل حدیثوں میں بھی گمراہی آ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، شیعہ میں بھی گمراہی آئی ہے، چلی گئی ہے، اور اہل تشیع کے اندر ایسے ایسے علماء میں نے سنے ہیں۔ کبھی ان سے نفرت نہیں کرو، میں آپ سے کہتا ہوں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ایسے ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے پورے میڈیا پہ بیٹھ کر کہا ہے کہ ہمارے اندر شدت پسندی نے ہمیں جہنم کا راستہ دکھا دیا۔ اللہ اکبر، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اسی طرح کلمہ گو مسلمان ہے، کلمہ گو مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو نفرت ان سے نہیں ہے، نفرت عقیدے سے کرو جو اللہ اور رسول کے خلاف جائے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تفرقوا، جو فرقہ بندی کی طرف پیغمبر کی بات کا انکار کر کے لے کے جائے، اس نظریے سے اختلاف کرو، ان لوگوں سے نہیں کرو، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی۔ ہم بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو آل رسول مانتے ہیں، جگر گوشہ سیدہ فاطمہ تو زہرا مانتے ہیں، علی کا فرزند مانتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ سوار ہو کے نمازیں پڑھنے والا، جس سے نبی علیہ السلام شدت سے محبت کرتے تھے، وہ مانتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم حسین والے ہیں، دوسرے منکر ہیں، یہ جاہلیت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کوئی کلمہ گو حسین کا انکار نہیں کرتا، حسین کے مقام کا انکار نہیں کرتا، حسین کی فضیلت کا انکار نہیں کرتا، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ جو آل رسول کا احترام نہ کرے، آل رسول کو افضل نہ جانے، آل رسول کی عطرت کا خیال نہ رکھے، آل رسول سے محبت نہ کرے، وہ مومن نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدونا۔